اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے دامت الساخبہ. مشہور کتاب ہے کہ اگر تمہارے زبان پر رزق حلال ہے تو واٹ یو کین ڈو، تم کیا کر سکتے. کتاب مشہور کتاب دامت الساخبہ عربی کی کتاب ہے. پاکستان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا اردو میں. ایک طرف عربی ہے ایک طرف اردو ہے. 2 یا 3 والیومز میں یہ کتاب ہے. کافی ضخیم کتاب ہے. اس کا میں واقعہ پڑھا اور یہ غور سے سنو. یہ واقعہ ہے بصرے کا، عراق کا شہر بصرہ جو کویت سے بالکل قریب ہے. بصرہ آج آئل پورٹ ہے، وہاں پہ ریفائنریز ہے آئل کا. عراق کا سب سے بڑا جو ریفائنری ہے وہ بصرے میں. آج بصرے میں 90% شیعہ ہے. 90%. اس وقت 10% تھے، 10% تھے. یہ واقعہ میں 200 یا 250 سال پرانا بول رہا ہوں. بنی عباس کی حکومت مختلف جگہوں پہ. غور سے سنو، عجیب واقعہ ہے کہ ایک شیعہ کی طاقت کیا ہے. میں جو مسلسل بول رہا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ہم بچپنے سے یہ جملہ زبان پہ دہراتے. بچپنے سے جب بھی زیارت امام حسین پڑھتے یہ جملہ آتے. جب بھی اس جملے پہ پہنچو تو ایک لمحہ رکو، رک کے دل میں خواہش کرو کہ مولا گیو اس چانس، مولا مجھے موقع دو کہ میں آپ کی نصرت کر سکوں. مقصد زندگی پورا ہوگا. مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں 70 80 90 برس زندہ رہ کے چلے جاؤ. یہ مقصد نہیں ہے تمہارا. تمہارا مقصد تم جب آئے ہو دنیا میں تو کچھ کام کر کے جاؤ. کتاب دامت الساخبہ اس کا واقعہ پڑھا. ایک شیعہ کی طاقت. خوش ہوں گے سن کے کہ ایک شیعہ میں پاور کیا ہو سکتا. بصرے میں پورے دشمنان اہل بیت، حکومت بنی عباس کے گورنر ہے. اس کے پاس وہاں کے مسلمان پہنچے اور پہنچ کے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں اور چاروں جو اسلام کے خلیفہ ہیں ان کی شان میں جشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا چاروں میں تو علی بھی ہے. انہیں دشمن کو بھی معلوم تھا فضائل زیادہ کس کے. تو اس نے جو یہ تھے نا مسلمان، ان لوگوں نے کہا نہیں، علی کا نمبر تو چوتھے پہ ہے، ہم سمارٹ ہیں اور جو شیعہ عالم آئے گا اس کو وقت ہی نہیں دیں گے. ہمیشہ یاد رکھو اپنے آپ کو کبھی اوور سمارٹ مت سمجھو. یہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کیا بول رہا ہوں. نیور اوور سمارٹ کبھی نہیں سمجھنا. اب وہ بھی اہل بیت کے معاملے میں. جشن کا اعلان ہوا کہ چاروں خلیفہ کی شان میں یہ جشن ہوگا. صبح سے شام تک مسلمانوں کے علماء نے پہلے جو 3 خلیفہ ہیں ان کی شان میں جو بولنا تھا بولا. غور سے سنیں. بالکل جب سورج ڈوبنے لگا آدھا سورج ڈوب گیا، اس وقت شیعہ عالم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اب آپ چوتھے خلیفہ کی شان میں جو بولنا ہے بولیے. پورا ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا. کتاب کا ریفرنس دے رہا، جا کے دیکھ لو. شیعہ عالم سٹیج پہ آیا، پورے مجمع کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سورج ڈوب رہا. اس نے پلٹ کے رائٹ سائڈ کے اوپر یہ جو انتظامیہ تھی ان کا پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ. چوتھے خلیفہ کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا، مجھے وقت ہی نہیں دیا. تو نیچے سے مجمع نے پکار کے کہا بھائی جتنا ٹائم ملا ہے اس میں پڑھ لو ورنہ سورج ڈوب جائے گا اور لوگ چلے جائیں گے. یہ سنا پھر پڑھا، پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ. پھر نیچے سے مجمع نے چیخا کہ کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم، تم جتنا موقع ملا پڑھ لو سورج ڈوب جائے گا. سنا پھر پلٹے، پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ. جب تیسری مرتبہ کہا تو پورے مجمع نے ایک آواز ہو کے کہا ارے جتنا موقع ہے پڑھ لو سورج ڈوب جائے گا. پھر تم کیسے سنو گے؟ جیسے ہی پورے مجمع نے کہا کہ سورج ڈوبے گا تم نہیں سنا سکتے علی کے فضائل، تو اس بندے نے پلٹ کے سورج کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ڈوبے گا کیسے؟ اس نے کہا ڈوبے گا کیسے؟ تو مجمع نے کہا کہ کیا یہ تمہارے تابع ہے؟ تو اس نے سورج کو پلٹ کے کہا کہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہیں ٹھہر جا، میں اس کے فضائل سنا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، آج اس کے بعد روایت میں ہے کہ ٹھہرا رہا، یہ سناتے رہے، اپنے مقام پہ وہ ٹھہرا رہا. آج اگر میں بولوں ٹھہر جا وہ ٹھہرے گا اور تیز چلے گا. کیوں؟ آج کیوں نہیں ہے طاقت؟ یہ طاقت آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟
یہ ہے علی کے شیعہ کی طاقت. دوستوں میں آپ سے پوچھتا کہ آج یہ طاقت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کی ماں سے پوچھا گیا اس شخص کے کہ تمہارے بیٹے میں اتنی طاقت آئی کیسے کہ تمہارا بیٹا سورج کو روکتا ہے بول کے. تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اس بچے کی پرورش ایسے کی کہ اگر یہ نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. مثال ہے، نبی بھی بن جاتے جیسے قیامت کی بارش، ویسے مثال دی. تو عورتوں نے کہا کہ ہر ماں اپنے بچے کی تربیت میں احتیاط کرتی ہے، تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، تفصیل میں نہیں جاتی. جب سے یہ میرے شکم میں آیا میں نے ایک خطرہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا. جب بھی میں اس کو فیڈ کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھی. میں نے اپنی زندگی میں رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا. پھر اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے 3 باتیں بتائی، بعض جگہ پہ 5 ہے. اس نے کہا کہ میں پہلی چیز جو میں کرتا ہوں، جو ریگولر کرتا ہوں، وہ صلاۃ اللیل، نماز شب. دوسری چیز کہتا میں نے عاشورہ کو نہیں چھوڑا، زیارت عاشورہ. تیسری چیز کہتا میں نے جامعہ کو نہیں چھوڑا، زیارت جامعہ. یہ 3 چیزیں کہتی ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو امام زمانہ نے خواہش کی، آرزو کی، حکم دیا کہ یہ 3 عمل کوئی ہمارا شیعہ کرے گا تو وہ سارے پرابلم سے بچے گا. صلاۃ اللیل، نماز شب کے لیے تاکید کی، زیارت عاشورہ کے لیے تاکید کی، اور زیارت جامعہ. لیکن یہ سب چیزیں اگر کوئی کرتا ہے اور رزق حرام کھاتا ہے تو اثر نہیں ہوگا. اگر رزق حلال تمہاری زبان پہ ہو اور اگر تم صلاۃ اللیل پڑھو، نماز شب پڑھو، تو تم کبھی ایسے نہیں ہوگے. کبھی تم رزق کے پیچھے نہیں چلو گے، رزق کے آگے چلو گے. عاشورہ پڑھنے سے ایک شیلڈ ہو جاتی کہ تم سارے پرابلم سے بچ جاتے. جادو کا اگر کسی کا پہ اثر ہو رہا وہ رک جاتا، حسد رک جاتی، بیماریوں سے بچتے، پریشانیوں سے بچتے، نجات ہوتی. شیعہ کی پہچان بتائی گئی. شیعہ کی پہچان فیا لیتنی کنتو کہنا آسان ہے. عاشورہ کے پابند ہو جاؤ. جس شہر سے، جس گھروں سے تم لوگ آئے ہو، جس بستی سے آئے ہو، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، بیماریوں میں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، گھر میں پرابلم ہے، عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے. جس گھر میں حسین کی یہ زیارت پڑھی جائے گی اس گھر میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا. عاشورہ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف مولا حسین. اب تم آئے ہو درگاہ میں، کیا تحفہ دے رہے ہو مولا عباس کو؟ کوئی گفٹ لے کر آئے، کوئی تحفہ لے کر آئے، یا ہم سر اٹھا کے آگے مولا کے پاس؟ کیا دینے ہیں؟ کیا دو گے تم 4 دن؟ ہم تو لیتے ہیں مولا سے. مولا ہم سے پیسے نہیں مانگ رہا، مولا ہم سے کوئی دنیاوی گفٹ نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں مانگ رہا. مولا عباس کی درگاہ میں 4 دن اگر ہو تو کوئی تو تحفہ دے کے واپس جاؤ، کچھ تو دو. مولا عباس چاہتے کیا؟ عباس کی زندگی کے 2 پہلو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا. مولا عباس کی زندگی میں 2 حصے وہ اپنی زندگی میں لے کر آؤ. اس کے بعد دیکھو کہ تم ایسا گرو کرو گے. اس طرح آگے بڑھو. عباس کی زندگی میں پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز عباس کی لائف میں کیا؟ اطاعت. اطاعت مولا عباس کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو اطاعت ہے. ایسی اطاعت کی، اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا. عباس کون ہے؟ علی کے خوابوں کی تعبیر ہے. مدینے سے کربلا تھا، ابھی مسائل پہ نہیں آیا، غور سے سنو کہ ہم کو کرنا کیا ہے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی. حسین نے خاموش کر دیا. کیا بول رہا یار؟ بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. عباس نے اطاعت امام کی شان اس وقت دکھائی جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا. علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی اور حکم امام کے موتی آقا نے سر جھکا لیا. یہ ہے عباس.